جی ناظرین السلام علیکم۔ خبر تو آپ کو مل ہی گئی ہوگی اور ساری پاکستان کے چینلوں پر یہ خبر جگمگا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پھر ضمانت دے دی ہے اور اب 1 سپٹمبر تک ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ان کو کوئی اور شخص ہوتا اور 780A اس کے اوپر لگی ہوتی تو اس کا یہ عدالتیں، یہ سماج، یہ نظام انصاف کیا حشر کرتا تو وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بہرحال کہیں نہ کہیں سے یوں لگتا ہے کہ کوئی ضمانتیں کروا رہا ہے، کوئی ان کو لاڈلا تصور کر رہا ہے۔ عمران خان کی آج کی پیشی، اس پہ عمران خان کا بیان، ضمانت کی منظوری، اس کے پیچھے اثرات، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین چل رہی ہے۔ عمران خان جس امریکہ کو غدار کہتے تھے، اب امریکہ کے ہی میڈیا میں وہ کیمپین چل رہی ہے۔ اس میں کچھ اثرات تو ہیں اس کے، یہ جو عمران خان نے لابنگ فرم ہائر کی ہے، $25,000 پر منتھ دے رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہمیں نیو یارک ٹائم میں بھی نظر آتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ ملک ہی پورا غدار ہے تو اس کا میڈیا کیسے وفادار ہو گیا۔ یہ لابنگ کے اثرات ہیں۔ کچھ اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا بھی ہو رہی۔ اس میں کل جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، وہ بری طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بتایا کہ یہ CNN پہ خبر چل رہی ہے، اور جب عمران خان کے یہاں پہ خطاب پر پابندی تھی ہری پور کے جلسے کے حوالے سے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ فوٹو شاپ تھی اور یہ کوئی شخص، عام شخص نہیں کر رہا تھا، یہ جو ہے کوئی ڈپٹی اسپیکر صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر صاحب، جن کا اپنا کیس اتنے عرصے پھنسا رہا ہے، وہ اس پروپیگنڈے کا پارٹ بنے ہوئے۔ تیسری خبر بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ کپتان کے لیے بھارت کی طرف سے بڑا پریشر پڑا، اور وہاں سے جو ٹویٹ آنا شروع ہوئیں، جو پریشر آنا شروع ہوا، اس کے حوالے سے جو انہوں نے تھوڑی سی گمکری کی ہے۔ ایک تنظیم جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کے نام کو چینج کر کے کچھ اور کر دیا، ذرا سی تبدیلی جو میں اور آپ شاید فوری طور پہ پکڑ بھی نہ سکیں، اس تنظیم کا نام چینج کر کے ممبئی سے یہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے بین الاقوامی دنیا پر کہ عمران خان کی سختیاں معاف کی جائیں۔ تو یہ تو سارے وہ ممالک ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ ازل کی دشمنی ہے، اور اسرائیل کو حیرت ہے کہ فلسطین کا کبھی خیال نہیں آیا، اس کے لیے آواز نہیں اٹھی، اور وہاں پر قابض وہاں پر ہیں، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ انٹرنیشنل کیمپین اور عمران خان کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کون سی قوتیں انہیں یہاں پر اقتدار میں لے کر آئی ہوئی ہیں۔ اور جناب یہ صورتحال ہے۔ ابھی ہم فی الحال ذرا بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو آج عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ 780A انسداد دہشت گردی کا کسی کے اوپر یہ دفعہ لگ جائے تو پھر اس کی کوئی بچت نہیں ہوتی۔ ضمانت تو دور پار کی بات ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا کہ کسی غریب آدمی، کوئی جب پاکستان میں بہت زیادہ بم دھماکے ہوتے تھے تو کسی ایک کو، چھلی بیچنے والے کو، کلفی بیچنے والے کو پکڑ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ بڑی خطرناک دفعات ہیں اور بہت خوفناک چیزیں ہیں۔ لیکن ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، وہ جناب کھلے عام، کچھ چھپ کے نہیں بات کر رہے، کھلے عام جو ہے کھل کر بات کر رہے ہیں، اور انتہائی تسلی سے ایک جج کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایک خاتون جج کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے تو پہلے وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ یہ کہنے کے بجائے کہ خود پیش ہونے کے بجائے، بائیو میٹرک کرنے کے بجائے، وہ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور وہاں سے 3 دن کی راہداری ضمانت مل جاتی ہے۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں
تو آج عمران خان نے عدالتوں پر، اس نظام انصاف پر بہت بڑا احسان کیا کہ عمران خان صاحب خود پیش ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، اور اس کی تعریفیں کرتے کرتے تحریک انصاف والے نہیں تھک رہے۔ یہ تو بہت بڑا کہ عمران خان، وہ تو پتہ نہیں جانے خدا ہے کیا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ خود پیش ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو اب پیش ہوا تو وہ میرے خیال ہے کہ جو عدالت میں لوگ تھے وہ عمران خان کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو ہم جو ہے ضمانت دیتے ہیں، اور تقریباً انہیں 1 سپٹمبر تک کی ضمانت دے دی۔ یہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، تو یہ تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ عمران خان اپنے نعروں کے ہی خلاف جا رہے ہیں۔ جو معاملات پہلے پیش کیے جا رہے تھے کہ ہم، نام ہی تحریک انصاف ہے، اور اس میں انصاف کی کوئی رمق آپ کو نظر نہیں آ رہی ایک شخص کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ شخص اکیلا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشر بڑھ رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پریشر ہو، انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا پریشر ہو۔ لیکن اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی خاتون جج کی، نچلی عدالتوں کے کسی جج کی دبا کے توہین کرے، گالم گلوچ کرے، اور بعد میں آپ اس کو ضمانت دے دیں۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالتوں کے لیے بڑا کرٹیکل معاملہ ہے کہ اگر اس معاملے پر بھی وہ روح رعایت سے کام لیتی ہیں، عمران خان کو بہت زیادہ کنسیشن دیتی ہیں، تو پھر عدالتوں کی اپنی عزت ساری سٹیک کے اوپر ہے۔ وہ جو چاہے اب لوگ کریں، لوگوں کی، ججوں کی بےعزتی کریں، دھمکیاں دیں، دھونس چلائیں، اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اب ایک ایگزامپل موجود ہے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا جو غدار ہے، اس سے پتہ نہیں، اس کے میڈیا سے عمران خان کو پیار ہے۔ یعنی ساری کیمپین یہ چلائی کہ میڈیا جو ہے وہ امریکہ ہمارے خلاف ہے اور امپورٹڈ حکومت، ایک سازش کی۔ وہی میڈیا جب عمران خان کے حق میں کوئی آرٹیکل آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، تو یہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی بڑی خوفناک باتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کچھ درست خبریں ہیں۔ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ساری دنیا کا توجہ کا مرکز عمران خان ہے، اور عمران خان سے توجہ ہٹی، آنکھ جھپکی تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اور اس میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اس لابنگ فرم کا کمال ہے جس کو $25,000 پتہ نہیں کس کے خرچے سے، وہ خیرات زکوٰۃ کے خرچے سے نکال کر اس لابنگ فرم کو دیے ہیں، اور وہ اس کا کام ہی آرٹیکل چھپوانا اور اس طرح کی چیزیں۔ نیو یارک ٹائم میں بھی آرٹیکل چھپا، اور پھر لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس میں پروپیگنڈا بھی بہت شامل ہے۔ قاسم سوری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ CNN اس وقت ہری پور کا جلسہ لائیو دکھا رہا ہے، تو وہ جناب ٹویٹ بھی غلط تھا، وہ فوٹو شاپ تھی، اس کے اندر CNN کی طرف سے سپیلنگ بھی غلط تھے، اور بعد میں قاسم سوری صاحب نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اور لیکن اس وقت تک لوگوں تک سمجھ گئی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بین ہے، تو جناب BBC، CNN، فاکس، اسکائی، ہر ٹیلی ویژن چینل عمران خان پر فوکس کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس نے سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کر دیا ہے۔ اچھا جی، خان صاحب کے لیے ایک بڑی دلچسپ خبر یہ آئی کہ ایک تو بھارتی تنظیم جس کا تعلق ممبئی سے ہے، وہاں پر جو ہے خان صاحب کے حوالے سے ایک کیمپین شروع کی گئی، اور پاکستان کو وارن کیا گیا کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 14 اگست 2022 سے پہلے ان اکاؤنٹ سے اور اس تنظیم کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن IHRF کی طرف سے کبھی کوئی پاکستان کے حوالے سے ٹویٹ نہیں ہوئی۔ اب اس میں ہماری دوست ہیں شمع جنیجو، انہوں نے بھی سوال کیے، اور اس کے بعد نیا دور نے یہ سٹوری چھاپی ہے کہ یہ جو ہے نا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن اور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار ہیومن رائٹس، یہ لفظوں کو تھوڑا سا ٹویٹ کر کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک خود ساختہ تنظیم ہے جو اچانک ہی بنوا دی گئی ہے۔ اور مثلا یہ تنظیم ہے لیکن اس کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ
کہ یہ ایک پروپیگنڈے کا ٹول ہے۔ 100 سے زیادہ بھارتی ویب سائٹس نے اس خبر کو 3 بین الاقوامی زبانوں میں شائع کیا۔ تو پروپیگنڈا کہاں سے ہو رہا ہے؟ بھارت سے ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے اس ادارے کا کوئی زیادہ ایسا تعلق نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اسرائیل کی، اچھا اس میں ہوا یہ کہ یہ اس تنظیم کا پول ایسے کھلا کہ ہماری دوست نے شمع جنید جو ان کا ایک ٹویٹ کیا، جس کے جواب میں اس تنظیم نے بڑا طنزیہ سا، سائیکاسٹک سا ٹویٹ کیا۔ تو پھر لوگوں کو شک پڑا کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ تو اس طرح کے لوگوں کو جواب نہیں دیتی، اور وہ تو مثلا سالڈ کام کرتی ہیں۔ تو وہ جناب اس سے یہ بھارت کی طرف سے پریشر پڑ رہا ہے۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے کچھ پریشر ڈالنے کی بات کی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کی سختی معاف کی جائے۔ امریکی میڈیا، بھارتی ٹویٹس اور اسرائیلی پریشر، اب آپ خود دیکھ لیجئے عمران خان اس ملک میں کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کس کی خاطر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔